ان सांसों کے رکنے سے اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ اور اللہ کے حضور امت کی خوشحالی کے لیے دعائیں فرماتے تھے، لیکن آج پاکستان میں امت مسلمہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ احباب سی وقار، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ الرسول میں تشریف لائے، پانی کی قلت کا سامنا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا پینے کے لیے۔ کنواں تھا تو وہ بھی یہودی کے پاس تھا اور کنویں کا مالک وہ تھا۔ مسلمانوں کو پانی کی بڑی قلت تھی، تکلیف تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہے، یا رسول حکم کیجئے۔ فرمایا کون ہے جو میرے صحابہ کے لیے پانی کا انتظام کرے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے ہیں یہودی کے پاس، اس سے بات کرتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے میں آدھا دیتا ہوں۔ جب آدھا کنواں دے دیا، پیسے دے دیے اور آئے مسلمان، اس میں آدھے سے یعنی ایک دن مسلمان پانی پیتے تھے، ایک دن ان کا تھا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرما ہمیں سارا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سارا کنواں خرید لیا۔ کنواں خرید کر کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا، میں نے سارا کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا بہت خوش ہوئے، بہت راضی ہوئے اور پھر دعائیں دی۔ ہے کوئی آج دعائیں لینے والا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیغام دینا پانی کے لیے کہ لوگوں اٹھو پانی چاہیے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت ہے پانی مہیا کرنا۔ کون ہے جس نے آواز اٹھائی؟ ہمارے ملک کے چیف جسٹس صاحب، وزیر اعظم صاحب، انہوں نے آواز اٹھائی۔ تجزیہ نگار بھی یہی کہتا ہے مسلمانوں کو، پاکستان کو پانی کی ضرورت ہے۔ آج معاشیات پر ابو رکھنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے پانی کی ضرورت ہے۔ احباب سی وقار، اس لیے صحابہ کرام کی سنت ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ ڈیم میں حصہ ڈالنے کے لیے نیت کر لیں کہ ہم 10 روپے، 20 روپے، 50 روپیہ، 100 روپیہ جتنا بن پڑا اتنا دیں گے اپنے بجٹ میں سے۔ جیسے ماہانہ راشن کا بجٹ ہوتا ہے، ماہانہ ہمارے موبائل کارڈ کا بجٹ ہے، اسی طرح ڈیم کے لیے بھی بجٹ بنا لیجئے۔ اگر آج کا نوجوان نہ اٹھا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، پھر کل کو کس طرح یہ کہے گا کہ میں نے اپنے ساتھ اچھا کیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا کیا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو ان کو ایک اچھا میسج دیا ہے، ان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ قربانیاں تو انہوں نے دی ہے جن نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں جنگ تبوک میں تھا، جب میں وہاں حاضر ہوا میرا چچا زاد بھائی وہ نہیں مل رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میں تلاش کرتا کرتا جب وہاں پہنچا تو مجھے وہاں نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ زخموں سے چور چور تھے، وہ زخموں سے چور چور تھے، زخموں سے نڈھال گرے پڑے تھے۔ میں پاس آیا تو کہنے لگے الاتش پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ پانی کے لیے میں گیا، پانی لے کر آیا، پلانے لگا تو قریب سے حضرت حشام کہتے الاتش مجھے پانی چاہیے۔ انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے گلاس کہا مجھے چھوڑیے، میرے بھائی کو پانی دے کر آئیے۔ یہ اثار و قربانی کا جذبہ دیکھیے۔ جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا جس نے تجھے بھیجا ہے ان کے پاس واپس جائیے اور انہیں ہی پانی دیجیے، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ نوجوانان گرامی قدر، میرے صحابہ کا جذبہ سنیے، جذبہ سنیے۔ پھر وہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی فوت ہو گیا تھا۔ الاتش کہا پانی نہیں پیا، دوسرے بھائی کو پلا دیا ہے کہ آج ہم 10 روپے کی قربانی نہیں دے سکتے، آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ اٹھئے نوجوانوں، اٹھئے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ڈیم کے لیے پیسے جمع کروائیں گے، اور حکومت پاکستان سے ہم التماس کرتے ہیں ہمارے پیسے کو 1-1 روپے کے وہ امانت دار ہیں، امین ہے، کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے وہ اچھے طریقے سے اس کی پیروی کریں، ڈیم بنوانے کے لیے کوشش کریں، اور حکومت پاکستان کے وزیر اعظم
جناب عمران خان، ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کی نگرانی کرے اور 1-1 روپے کی امانت سمجھ کر اس کو محفوظ ہاتھوں میں رکھیں اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دیں۔ اللہ کے عالم صحابہ کرام کا وہ عظیم جذبہ ہے، اسی جذبے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو 1 روپیہ ایک ڈیم کے لیے 10 روپے 100 روپے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے تو جنت میں اس کے لیے انتظامات فرما دے اور اس کو برکتیں عطا فرما۔ اللہ کے عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی النبی المختار صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ